کیوں اداس پھرتے ہو سرد شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو عالمی منڈی کے اندر ریٹ ہوگا وہ کسان جو ہے کو ملے گا، اور پھر اس کا ریٹ بھی بتایا گیا کہ 3500 سے نیچے نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، گندم نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا تھا. ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی یہ واقعہ، اور گندم نے کسان کو بھی جس قدر پریشان کیا، اور اس میں حکومتی پالیسیوں کا عمل دخل زیادہ ہے. میں حیران ہوں یہ کہ جب 4000 روپے کی گندم فی من تھی تو مارکیٹ کے اندر آپ کو رونق نظر آ رہی تھی. آپ دیکھیں ذرا، میں درست بات کہہ رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریل پیل ہوتی تھی، چونکہ کسان کے جیب میں پیسہ آتا تھا، وہ گندم بیچتا تھا اور اس کو اس میں فائدہ ہوتا تھا ایک مناسب، اور وہ پھر اسی وقت نکل پڑتا تھا، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا تھا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا تھا. اور جب سے 3 سالوں سے گندم نے کسان کو جو ہے وہ تباہ برباد کیا حکومتی پالیسیوں نے. آج کہاں ہے سلما بٹ صاحبہ؟ سلما بٹ صاحبہ جو بیٹھ کے بھاشن دیتی تھی اور جو کسانوں کو مافیا کہتی تھی، کہاں ہے وہ؟ اور پھر آپ نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کیا. پوچھنا چاہ رہا ہوں آج میں اپنی پیاری وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، اور میں اپنے وزیر زراعت سے اور وزیر خوراک سے، کہ آپ نے کسان سے تو گندم 1800 2000 میں لے لی، مگر آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج جو ہے آٹا کس بھاؤ مل رہا ہے. ابھی آپ کا میڈیا بتا رہا تھا، اور کل ہی پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آٹا مہنگا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں غلط کہہ رہی ہے. آٹا مہنگا ہوا. میں کل خود جو ہے کریانے کی دکان پہ کھڑا تھا، اور مجھے وہ کریانے والا بتا رہا تھا کہ جو تھیلا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور گندم جو ہے گندم کا ریٹ اس وقت مارکیٹ میں 4300 روپے ہے، اور آٹا جو ہے وہ 5000 تک پہنچ گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کر کے کسانوں کی کون سی خدمت جو ہے وہ کی ہے آپ نے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ کسان نے جو ہے وہ گندم بہت بیج دی ہے، اور میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اگر بیج دی ہے تو پھر کسان جو ہے وہ تیار رہے آگے اپنا ماتم کرنے کے لیے، جس طرح وہ باقی فصلوں کا ماتم کرتا ہے. تو پھر اس کا بھی جو ہے نا وہ اپنا ذہن بنا لے کہ یہ بھی آپ کو، یعنی جب کاشت ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک بیان آیا فوڈ سیکورٹی کے جو وزیر ہیں رانا تنویر صاحب کا، اور پھر ہماری پنجاب حکومت نے وہ میڈیا کے اندر دیا کہ جناب بیٹھک ہوئی ہے اور پرائیویٹ کمپنیوں سے کہا گیا ہے 62 لاکھ ٹن جو ہے وہ خرید کی جائے گی، اور پھر اس میں بتایا گیا کہ اتنی سندھ خرید کرے گا، اتنی پنجاب کرے گا، اتنی خیبر پختونخوا اور اتنی بلوچستان کرے گا. اور پھر اس کا ریٹ بھی بتایا گیا کہ 3500 سے نیچے نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3900 تو آج سے 4 سال پہلے مل رہا تھا، تو آپ جو ہے یہ 3500، اور پھر اب وہ 3500 سے بھی جو ہے وہ مکر گئے جب گندم کاشت ہو گئی. پہلے یہ جو ہے خواب دکھائے، اور ہمارا بھولا کسان جو ہے پیارا کسان جسے میں کہتا ہوں، تو وہ اس نے دھڑا دھڑ گندم بیجی ہے. لیکن میں نے تو نہیں بیجی، میں تو 7 ایکڑ میرے پچھلے سال تھی،
اس دفعہ میں نے 2 ایکڑ بیجی ہے اور اپنی ضرورت کی بیجی ہے. میں تو پرسکون ہوں کہ نہ میں نے زیادہ بیجی ہے، نہ میں اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھوں گا، باقی جو اپنی لینا دینا کروں گا. ادروائز بات یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو عالمی منڈی کے اندر ریٹ ہوگا وہ کسان جو ہے کو ملے گا. تو آپ کسان بھائیوں تیار ہو جاؤ، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر کسانوں کا بھی یہی جو ہے وتیرہ رہا کہ وہ اس نے گندم کا گناہ اور گنے کا گناہ کرنا ہے تو پھر وہ اس خواری کے لیے بھی تیار رہے. جب تک آپ فصلوں کو دوسری طرف آپ کنورٹ نہیں کریں گے، آپ اس میں چونکہ محنت لگتی ہے تو میرا کسان شاید گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں بیچ کے تو اللہ خیر صلی اللہ اور میں اپنی جان چھڑوا لوں، تو پھر کیوں اداس پھرتے ہو سرد شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.